کو ہم نہیں مانتے، جس کے اندر یہ کہا جائے کہ جو کل سب سے پہلا سوال ہونا ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، نماز کا سوال ہونا ہے، اور کائنات کے امام کہتے ہیں کہ نماز کی حالت یہ ہے المنکب بالمنکب الکعب بالکعب، کندھے سے کندھا ملا ہو، ٹخنے سے ٹخنا ملا ہو، وہ نماز نبوی نماز ہے، وہ نماز جماعت کی نماز ہے۔ جس کا کندھے سے کندھا نہیں ملا، ٹخنے سے ٹخنا نہیں ملا، وہ نماز نبوی نماز نہیں ہے، وہ با جماعت نماز نہیں ہے، انفرادی نماز ہے۔ پھر کیا چیختے ہیں؟ پھر کہتے ہیں اوہ کرونا آ گیا، اور میں کہتا ہوں بالکل آ گیا، میں تو اس کا قائل ہوں، تم نے انکار کیا تھا، یہ ڈرامہ ہے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں تو کرونا سازش لگتی ہے، تو پھر چیختے کیوں ہو؟ جب سازش لگتی ہے پھر کیوں 20 نکاتی ایجنڈا لے کر آئے ہو؟ اور میں نے پہلے دن کہا کہ یہ ان مفتیوں کو کسی شخص نے اچھالا ہے کہ کسی طریقے سے مسجدوں کو بند کرنے کا کوئی بہانہ مل جائے، ان کو مہرہ بنا کر مسجدوں کو سیل کرنے کی کارروائی شروع ہوگی، کیونکہ انہوں نے شریعت محمدی کے خلاف بہت بڑا اقدام کیا ہے۔ اگر کرونا آ گیا ہے، اور میں تو کرونا نہیں کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں اللہ کی طرف سے ڈیتھ وارنٹ آ گیا ہے، یہ ڈیتھ وارنٹ ہے، اس کو مذاق نہیں، اس کو سازش نہیں، اس کو کوئی اور نام نہیں دو، یہ اللہ نے دنیا کو انسانوں سے انسانوں کے ذریعے جو مار رہے تھے ان کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا، اور ایسا ڈیتھ وارنٹ ہے آپ کو 3 سے 4 دن لگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کے لے جائے گا اور آپ کو موت آ جائے گی۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ اچھا ایسی صورتحال کیا صحابہ کے دور میں نہیں آئی؟ کیا تابعین کے دور میں نہیں آئی؟ اور پھر شریعت محمدی کی نزاکت دیکھیں، سب سے بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں، من اکل الثوم والبصل فلا یقربن مساجدنا، نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو پیاز یا لہسن کچا کھا کر آئے میری مسجدوں کے قریب نہ آئے، میری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ڈانٹ ہے کہ جو کچا پیاز کھائے مسجد کے قریب نہ آئے، دوسرا یہ رخصت ہے کہ اگر کھا لیا ہے تو گھر میں پڑھ لینا، مسجد میں نہیں آنا۔ فلا تؤذین المصلین، تم نمازیوں کو تکلیف دو گے، اور یہ تو کرونا تو ڈیتھ وارنٹ ہے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ رخصت عنایت کر دی تھی کہ اگر کوئی مشکل مرحلہ ہو جائے تو مسجد میں آنا عبادت کے نام سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں او یار ان کو مسجدوں سے بڑی دشمنی ہے، وہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، وہ وہاں بھی بند کر رہے ہیں۔ ان کو اگر مسجدوں سے دشمنی ہے تو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ رات کو پہنچ جاتا ہے، ہاتھ اٹھاؤ بولو اے اللہ اگر یہ مسجدوں سے دشمنی کرتے ہیں تو ان کو نابود کر دے، آپ کی بات اللہ سن لے گا، کس مومن کی بات نہیں سنتا ہے۔ اور اگر آپ غلط ہوں گے تو پھر اپنی بھی خیر منانا۔ اگر تم یہ ضد سمجھتے ہو، مجھے بتاؤ یہ حکومت کو تمہاری مسجدوں سے کیا ضد ہے، اور پھر آپ نے یہ کیوں عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اگر لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے تو کفر غالب آ جائے گا؟ کفر تو پہلے بھی تم پر غالب ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ اور پھر صدر مملکت سے عرض کرتا ہوں یہ 20 نکاتی ایجنڈا آپ واپس لیں، اس کو منسوخ کریں، ایک نکاتی ایجنڈا میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کورونا کی شکل میں ڈیتھ وارنٹ جاری کیا ہوا ہے، آپ پوری ریاست کے لیے ایک نکاتی ایجنڈا نافذ کر دیں کہ پوری قوم کو رخصت ہے، وہ جہاں ہے وہی نمازیں ادا کرے، رخصت کو اختیار کرے۔ یہ دور عزیمت کا نہیں ہے، جب یہ ڈیتھ وارنٹ واپس ہو جائے گا انشاءاللہ ہم مسجدیں بھی آباد کریں گے، مدارس بھی، اسکول بھی، اور مارکیٹیں بھی آباد کریں گے۔ یہ ایک نکاتی ایجنڈا، کیوں ان لوگوں سے بلیک میل ہوتے ہو جو خود آج کہہ رہے ہیں ہم گھروں میں نماز پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ حکومت نے ایس او پی بنا دی ہے، 50 سال سے اوپر نہیں کوئی آئے گا۔ یہ تیری ایس او پی ہے، یہ محمد کی شریعت کی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ایس او پی یہ ہے کہ رخصت بچے کو بھی ہے، خاتون کو بھی ہے، بوڑھے کو بھی ہے، بیمار کو بھی ہے، جوان کو بھی ہے، ہر شخص کو رخصت برابر ہے اور عزیمت بھی برابر ہے۔ یہ 50 سال کی ایس او پی یہ تمہاری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی ایس او پی بنانی ہے ایک بناؤ کہ سب کو رخصت ہے، یا سب کو پابند کرو مسجد میں آئے۔ پھر میں دیکھتا ہوں یہ 70 سالہ دوسروں کو کہتے ہیں مسجد میں آؤ ہم ایس او پی، یہ حکومت کی ایس او پی شریعت محمد نہیں، جو مدینے والے کی ایس او پی ہے وہ تو سب کو رخصت دینے کی ہے۔ اور صدر مملکت کو میں جانتا ہوں، اس کا پس منظر مذہبی ہے، یہ دیندار شخص ہے،
اور اس کے بڑوں کو بھی میں جانتا ہوں، بڑا مجا ہوا دیندار گھرانہ ہے۔ میں حیران ہوں صدر مملکت صاحب، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے کل، آپ کی یہ ایس او پی آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ آپ حشر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس چہرے سے جائیں گے کہ آپ نے فرض نماز کی، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کندھے سے کندھا ٹخنے سے ٹخنا، اگر نہیں ملا جماعت میں لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دے گا۔ اور میں اگر کہنا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں، جس طرح تم نے جماعت کو توڑا ہے، ڈیتھ وارنٹ سے ڈر کر رخصت کو اختیار نہیں کیا، کیوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرتے ہو؟ سیدھا کہو رخصت ہے۔ ان مولویوں کو ایک لائن میں لگاؤ، کہا شریعت کہو، شریعت نے جب رخصت دی ہے تم کیوں کہتے ہو کہ ہم نے آنا ہے؟ رخصت کو اختیار کرو، پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرو۔ پیغمبر کی ایک نافرمانی کہ تم رخصت کو اختیار نہیں کرتے، دوسری نافرمانی کہ تم اس کے سب سے بڑے فریضے کو توڑ رہے ہو، اس کی شکل بگاڑ رہے ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے جماعت میں کھڑے ہونا ہے، مل کر کھڑے ہونا ہے، مل کر کھڑے نہ ہوئے لا تذروا فروجات للشیطان، شیطان کے لیے جگہ چھوڑو گے۔ اور شیطان محبت نہیں پھیلاتا، نفرت پھیلاتا ہے۔ شیطان محبت نہیں پھیلاتا، نفرت پھیلاتا ہے، عداوت پھیلاتا ہے، بغض پھیلاتا ہے، کینہ پھیلاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں مخالفتیں پیدا کرے گا۔ پھر یہ ذہن میں رکھنا، خانہ جنگی کیسے شروع ہوتی ہے؟ خانہ جنگی مخالفتوں سے، اپنے دلوں میں کوڑ پیدا کرنے سے، نفرت پیدا کرنے سے۔ خام خواہ صدر مملکت صاحب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں لینی شروع کر دی ہیں، کیوں ڈر گئے ہو؟ ایک ایجنڈا بناؤ، رخصت ہے تو پوری ریاست کے لیے ہے، عزیمت ہے تو پوری ریاست کے لیے ہے۔ رخصت صرف بوڑھے کے لیے نہیں ہے، جوان کے لیے بھی ہے، بیماری میں بھی رخصت ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں، پیاز کھانے والے کو چھوٹی سی بات ہے، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، کھا کے آ بھی جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ پیاز کھانے والے سے نمازی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جس سے نمازی، ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہو، پیغمبر کہتے ہیں اس کو گھر بھیج دو، اس کو مسجد میں نہیں آنے دو۔ اور یہاں تو تمہاری زندگی کو تکلیف ہے، تمہاری زندگی کے لیے پریشانی ہے، تم اس کو ڈانٹ کر کہہ رہے ہو مسجد آنا ہے، پھر بیان بدل رہے ہو کہ ہم نے کب کہا ہے کہ مسجدوں میں لازمی آنا ہے؟ ابھی تمہارے اپڈیٹنگ شروع ہوئی ہے، تم نے شریعت کا چہرہ بگاڑنے کے لیے ریاست کو استعمال کیا ہے۔ میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں، صدر مملکت سے بھی کہتا ہوں کہ کسی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں جو رخصت کا پہلو، اس کو اختیار کر لیں، اس کو اختیار کریں، اور ایک نکاتی ایجنڈا آج شام کو یا کل تک تیار کریں کہ پوری ریاست کو رخصت دی جاتی ہے۔ جو جہاں پر آئسولیٹ ہے، جہاں پر کوارنٹائن ہے، جہاں گھر میں رہتا ہے، وہ وہی رہے۔ ایک شخص کو بھی مسجد میں آنے کی وجہ سے اگر کورونا ڈیتھ وارنٹ لگتا ہے، ان مفتیوں کو گرفتار کیا جائے جنہوں نے مجبور کیا ہے۔ کیوں شریعت کی اصطلاحوں کو نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو دشمنی ہے محمد کی شریعت سے؟ کوفے تک جاتے ہیں، واپس لوٹ آتے ہیں، مدینے جا کر تو دیکھو، تمہیں دین کی روشنی ملے گی، تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ لیکن ایسا ایس او پی یہ شریعت کے خلاف ہے، اس سے بہتر یہ ایس او پی تھا کہ آپ پوری قوم کو رخصت دے دیتے، اپنی مرضی سے عبادت کرو۔ اور یہ موقع تھا کہ جب آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر میں بیٹھ کر راتوں کو اللہ کو منائیں گے تو انشاءاللہ یہ کرونا بھی جائے گا، رحمتیں بھی آئیں گی، بیماریاں بھی جائیں گی، اور جوانیاں بھی واپس لوٹ کر آئیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر اسی طرح کرتے رہے تو اللہ کے پیغمبر کی بھی پھٹکار آئے گی، اللہ کے دین کی بھی پھٹکار آئے گی، اور وہ بھی لوگ تمہارے لیے بد دعائیں کریں گے جن کے دل تم نے دکھائے ہیں کہ تم مسجد میں آؤ، ہم گھر میں پڑھیں گے۔ صدر مملکت کی ایس او پی تو مان رہے ہیں، مدینے والے کی ایس او پی کیوں نہیں مان رہے؟ یہ کیا دشمنی ہے؟ مدینے والے کی ایس او پی رخصت ہے، بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، سب کے لیے، وہ نہیں ماننی۔ یہ صدر مملکت نے کہا ہے کہ 50 سال سے اوپر نہ ہے، فوراً مان لی ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارا دین ریاست کے حکمرانوں کے ڈنڈے پہ چلتا ہے، محمد کی شریعت پہ نہیں چلتا۔